مضاف از استفال، الاستقرار قرار گرفتن، قرار پکڑنا، ایک جگہ ٹھہرنا. استقر یستقر استقرارا فهو مستقر واستقر یستقر استقرارا فذاك مستقر. الامر منه استقر استقر استقرر والنهي عنه لا تستقر لا تستقر لا تستقرر. الظرف منه مستقر. تو جہاں پر امر کی وجہ سے وقف ہوگا یا جازم کی وجہ سے جزم آئے گا تو وہاں پر تین صورتیں جائز ہوں گی. جیسے اس میں امر میں آپ دیکھیں الامر منه استقر استقر استقرر، تو یہاں پر 3 صورتیں جائز ہیں. اور یہاں پر امر کا وقف ہے یا جازم کے جزم کی وجہ سے نہیں کے اندر آپ دیکھیں لا تستقر لا تستقر لا تستقرر، یہاں پر بھی 3 صورتیں جائز ہیں. اسی طرح لم داخل کریں لم یستقر لم یستقر لم یستقرر، لم یستقر لم یستقر لم یستقرر. تو جہاں پر جازم کی وجہ سے جزم آئے گا یا وقف امر آئے گا تو وہاں پر 3 صورتیں جائز ہوں گی. اور اگر ما قبل میں ضمہ ہو تو پھر 4 صورتیں جائز ہوں گی. مضاف از افعال، باب افعال سے مضاف ہے. الامداد مدد کردن، امد یمد امدادا فہو ممد. امد یمد امدادا فہو ممد و امد یمد امدادا فہو ممد. الامر منه امد امد امدد والنهی عنه لا تمد لا تمد لا تمدد. الظرف منه ممد. یہاں پر بھی آپ دیکھیں امر کے اندر دیکھیں امدہ امدی امدد. تو جہاں پر جازم کی وجہ سے جزم آئے گا یا امر کی وجہ سے وقف آئے گا تو وہاں پر 3 صورتیں جائز ہوں گی. مضاف تفعیل و تفاعل بہما وجوہ مثل صحیح اس. تفعیل اور تفاعل کا جو مضاف ہے مضاف تفعیل و تفاعل، مضاف تفعیل اور مضاف تفاعل بہما وجوہ تمام وجوہ سے ہر اعتبار سے مثل صحیح اس، وہ صحیح کی طرح ہے، مثل صحیح ہے. چون جدد یجدد تجدیدا الی آخرہ. جدد یجدد تجدیدا معنی نیا کرنا، کسی چیز کو نیا کرنا. وتجدد یتجدد تجددا، تجدد معنی نیا ہونا، تجدید معنی کسی کو نیا کرنا اور تجدد معنی نیا ہونا. تو ان کی گردانیں آپ لکھیں اور اس کو اچھے طریقے سے ریوائز کریں. اور جو ہمارا سبق سنتے ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ ان گردانوں کو ضرور ریوائز کریں. اب ٹائم مختصر ہوتا ہے اس میں جو ہے نا وہ تو یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے کہ تمام گردانیں سنی جائیں. مفاعلہ، مضاف از مفاعلہ، باب مفاعلہ سے مضاف. المحاجت، باہم حجت پیش کردن. یکے مر دیگر راہ، یکے مر دیگر راہ، باہم حجت پیش کردن، ایک دوسرے کو دلیل پیش کرنا. باہم دلیل پیش کرنا، دو بندے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو دونوں اطراف سے وہ بھی دلیل پیش کر رہا وہ بھی دلیل پیش کر رہا ہے تو ایک دوسرے کو دلیل پیش کرنا. یکے مر دیگر راہ، ایک کا خاص دوسرے کو، یعنی ایک دوسرے کو دلیل پیش کرنا. حاج یحاج محاجتا فهو محاج وحوج یحاج محاجتا فهو محاج. الامر من حاج حاج حاجج والنهی عنه لا تحاج لا تحاج لا تحاجج. الظرف منه محاج. در جمع این باب باقاعدہ دال ادغام شدہ. در جمع این باب اس پورے باب میں، اس تمام باب میں باقاعدہ دال، دال والے قاعدے پر، دال والے قاعدے کے تحت ادغام شدہ ادغام ہوا ہے. در جمع این باب اس پورے باب میں، اس تمام باب میں باقاعدہ دال ادغام شدہ، دال قاعدے کے تحت ادغام شدہ ادغام ہوا ہے. مضاف از تفاعل، تفاعل سے مضاف. التضاد باہم ضد شدن، ایک دوسرے کی ضد ہونا، ایک دوسرے کی ضد ہونا. تضاد یتضاد تضادن الی آخرہ، تاخر آخر تک. مثل مفعل است، مثل
مفعلتس، یہ مفعلہ کی طرح ہے، مثل مفعلہ، یعنی جس طرح اس کی گردان آپ نے کی اسی طرح اس کی بھی گردان کر لیں. تضاد یتضاد تضادا فهو متضاد وتزود یتزاد تضادا فهو متضاد لم یتضاد لم یتضادی دد کیا آئے گا جی باب تفاعل ہے، باب تفاعل ہے. تضاد یتزاد، یتزاد اصل میں کیا تھا یتزادد تفاعلو جی، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا، کیا ہو گیا یتزادو یتزادو. پھر جب لم کی وجہ سے جزم ہوا تو پہلا حرف تو آپ نے ادغام کی وجہ سے ساکن کیا، دوسرا بھی ساکن ہو گیا. اب اس کو الساکن اذا حرک حرک بالکسر اور فتح خف الحرکات ہے، اور اپنی اصلی حالت کے اعتبار سے بھی تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں. تو لم یتزاد لم یتزادی لم یتزادد لم یتزاد لم یتزادی لم یتزادد لا یتزاد لا یتزاد لن یتزاد لن یتزاد الامر منہ تزاد تزادی تزادد، کیا آئے گا جی. تو اس پورے باب کی گردان آپ کر لیجئے گا تاخر آخر تک. مثل مفعلتس، یہ مفعلہ کی طرح ہے. قسم دوم در مرکبات مضاف با محموز و معطل. قسم دوم دوسری قسم در مرکبات کے بیان میں مضاف با محموز و معطل. یہ مضاف بھی ہوگا اور محموز بھی ہوگا، یا مضاف بھی ہوگا اور معطل بھی ہوگا. یعنی مضاف با محموز، مضاف محموز کے ساتھ، اور مضاف و معطل اور مضاف معطل کے ساتھ. یعنی وہ گردان محموز بھی ہوگی اور مضاف بھی ہوگی، اسی طرح مضاف بھی ہوگی اور معطل بھی ہوگی. محموز فا و مضاف، محموز فا اور مضاف. الامامت و امام شدن، امام ہونا، آگے آگے ہونا. اما یا ام امامتا فہو عام و اما یؤم امامتا فہو مأموم. الامر منہ اما امی ام اومم والنہی عنہ لا تؤم لا تؤمی لا تؤم لا تعمم. الظرف منہ معم تاخر، یہ معم لکھا ہوا ہے صحیح نہیں ہے، الظرف منہ معم تاخر آخر تک. در حمزہ بقواعد محموز و در متجانسین بقواعد مضاعف عمل خواہند کرد. حمزہ میں بقواعد محموز، محموز کے قواعد پر، و در متجانسین اور متجانسین میں بقواعد مضاف عمل خواہند کرد، مضاف کی قواعد پر عمل کریں گے. مگر بوقت تعارض، مگر تعارض کے وقت قاعدہ مضاف را ترجیح خواہند داد، مضاف کے قاعدے کو ترجیح دیں گے. تعارض کے وقت جب دونوں قواعد آپس میں ٹکرا جائیں، ان میں تعارض ہو جائے، معطل کا قاعدہ ایک تقاضا کرتا ہے، اچھا جی محموز کا قاعدہ ایک تقاضا کرتا ہے، ایک تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے، اور مضاف کا قاعدہ جو ہے دوسری تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے. تو اگر دونوں قواعد کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، تعارض ہو جائے، تو اس وقت مضاف کے قاعدے کو ترجیح حاصل ہوگی. کس کو ترجیح حاصل ہوگی؟ مضاف کے قاعدے پر عمل کریں گے. تو یہی بیان کر رہے ہیں مگر بوقت تعارض، مگر تعارض کے وقت قاعدہ مضاف را ترجیح خواہند داد، مضاف کے قاعدے کو ترجیح دیں گے. پس در یا امو، پس یا امو میں باقاعدہ راسن عمل نہ کند، راسن والے قاعدے پر عمل نہیں کرتے، بلکہ باقاعدہ یا مدو، بلکہ یا مدو والے قاعدے پر عمل کرتے ہیں. اب اس میں طرف دیکھیے، یا امو، اما یا امو اصل میں کیا تھا؟ یا مومو. اب یا مومو میں راسل والا قاعدہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ حمزہ منفردہ ساکنہ اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. راسن سے راسن، اور بوسن سے بوسن، اور ریبن سے ریبن، وہ والا راسن والا قاعدہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ حمزہ منفردہ ساکنہ اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. اس کو کیا پڑھو؟ یا مومو پڑھو. کیا پڑھو؟ یا مومو پڑھو. اور یہاں پر مضاف والا قاعدہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے
اور پہلے کا ماقبل ساکن ہے تو حرکت نقل کر کے ادغام کرو، تو پھر ہم نے حرکت نقل کر کے ادغام کر دیا، پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا، تو اب کیا ہو گیا یعم، یعم سے پہلے میم دو میم جمع ہے، دو متجانسین جمع ہے، تو پہلے کی حرکت نقل کر کے ماقبل ساکن ہے اس کو دی اور غیر مدہ ہے، اور پھر پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو یعم سے یعم، تو راسن والے قاعدے پر یا مدو والے قاعدے کو ترجیح دی، یعنی محموز والے قاعدے پر مضاف کے قاعدے کو ترجیح دی۔ پس در یعم، پس یعم میں باقاعدہ راسن عمل نکند عمل نہیں کرتے بلکہ باقاعدہ یمدو، بلکہ یمدو والے قاعدے پر عمل کرتے ہیں۔ ودر اعوم بر قاعدہ آمنہ قاعدہ یمدو را ترجیح دادن، اور اعوم میں آمنہ والے قاعدے پر یمدو والے قاعدے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن بعد ادغام، لیکن ادغام کے بعد باقاعدہ حمزتین متحرکتن حمزہ دوم را واو کردن۔ اچھا یہاں پر دیکھیے اعوم اصل میں کیا تھا، اعوم کیا تھا، اعوم۔ اب یہاں پر آمنہ والا قاعدہ کہ دو حمزہ جمع ہو گئے، ان میں سے پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، تو پھر دوسرے کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ جب دو حمزہ جمع ہو جائیں، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو دوسرے کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، آمنہ والا قاعدہ۔ جی اعوم کو کیا پڑھنا چاہیے، اعوم پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، اعوم۔ آمنہ والا قاعدہ یہ تقاضا کر رہا ہے، لیکن اور یہاں پر جو ہے مضاف والا قاعدہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ پہلے دو حرف متجانسین جمع ہو گئے، جی دونوں ادھر دیکھیے مضاف والا قاعدہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلے کا ماقبل جو ہے ساکن ہے، تو پھر حرکت نقل کر کے ادغام کرتے ہیں، تو یہاں پر پہلی میم کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، اب کیا ہو گیا امو، کیا ہو گیا امو، جب ادغام کیا تو کیا ہوا امو۔ اب دو حمزہ متحرک جمع ہو گئے، اب یہاں پر وہ قاعدہ لگے گا کہ جب دو حمزہ متحرک جمع ہو جائیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مکسور ہو تو دوسرے کو یہاں سے بدلتے ہیں، اگر کوئی بھی مکسور نہ ہو تو پھر دوسرے کو واو سے بدلتے ہیں، تو اب یہاں پر دوسرے کو واو سے بدل دیا تو کیا ہو گیا امو ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے اسی کو بیان کر رہے ہیں ودر اعوم، اور اعوم میں برقاعدہ آمنہ، آمنہ والے قاعدے پر قاعدہ یا مدو را ترجیح دادن، یا مدو والے قاعدے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن بعد ادغام، لیکن ادغام کے بعد جب ادغام کر لیا، جب ادغام کر لیا اعوم، اعوم سے اعوم ہو گیا، ادغام کے بعد باقاعدہ حمزتین متحرکتین کہ دو حمزہ متحرک، حمزتین متحرکتین والے قاعدے کے تحت، یعنی دو حمزہ متحرک والے قاعدے کے تحت حمزہ دوم را دوسرے حمزہ کو واو کردن، واو کر دیا تو کیا ہو گیا، جب دوسرے حمزہ کو واو کر دیا تو کیا بن گیا اعوم بن گیا۔ تو جب محموز اور مضاف کے قواعد کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو ٹکراؤ کے وقت، تعارض کے وقت مضاف کے قاعدے کو ترجیح حاصل ہوگی، کس پر عمل کریں گے، مضاف کے قاعدے پر عمل کریں گے۔ مثال و مضاف، مثال و مضاف یہ مثال بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ السمیع، سمیع یسمع سے، الودو دوست داشتن، دوست رکھنا محبت کرنا، ود یود ودن فہو واد وود یود ودن فہو مودود، الامر منہ ود ودی ایدد والنہی عنہ لا تود لا تودی لا تود، الظرف منہ مود والآلۃ منہ مود مودۃ میداد وتثنیتہما مودانی ومودان والجمع منہما مواد وموادید، افعال تفضیل منہ اود والمؤنث منہ ودا وتثنیتہما ودان وودیان والجمع منہ اودون اواد وودۃ وودیات۔ در متجانسین بقواعد مضاف عمل است، متجانسین میں مضاف کے قاعدے پر عمل ہے، مضاف کے قواعد پر عمل ہے۔ ودر واو بقواعد معطل، اور واو میں معطل کے قواعد پر عمل ہے، مگر ہین تعارض، مگر تعارض کے وقت، ہین ہین مانے وقت، مگر ہین تعارض تعارض کے وقت، چنانکہ در مود اعلیٰ، جیسا کہ مود اعلیٰ میں کہ قاعدہ معطل مقتضی ابدال واو بیا بود، کہ معطل کا قاعدہ وہ تقاضا کر رہا تھا، مقتضی بود وہ مقتضی تھا، تقاضا کر رہا تھا ابدال واو بیا، واو کو یا سے بدلنے کا،
وقاعدہ مضاف مقتضی نقل حرکت دال اول بواو، اور مضاف کا قاعدہ وہ مقتضی تھا نقل حرکت دال اول کی حرکت کو نقل کرنے کا بواو واو کو۔ قاعدہ مضاف را ترجیح داداند، تو مضاف والے قاعدے کو ترجیح دی گئی ہے، مضاف والے قاعدے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں میودن، اب یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر معطل اور مضاف کے قواعد کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو مضاف کے قاعدے کو ترجیح دیں گے۔ کس کو ترجیح دیں گے؟ مضاف والے قاعدے کو ترجیح دیں گے۔ جیسے میودن، میودن اصل میں کیا تھا؟ میوددن، کیا تھا؟ میوددن، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے اور پہلے کا ماقبل کیا ہے؟ ساکن ہے، پہلے کا ماقبل کیا ہے؟ ساکن ہے، اور واو ساکن ماقبل مکسور ہے، واو ساکن ماقبل مکسور ہے۔ تو یہاں معطل والا قاعدہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ واو ساکن ماقبل مکسور، اس کو کس سے بدلو؟ یا سے بدلو۔ کیا پڑھو؟ میددن، کیا پڑھے؟ میددن۔ اور یہاں پر مضاف والا قاعدہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلے کا ماقبل ساکن ہے تو پہلے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دو اور پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دو۔ کیا پڑھو؟ میودن، کیا پڑھو؟ میودن پڑھو۔ تو مضاف والے قاعدے کو ترجیح دی گئی۔ یہاں پر میودن میں معطل والا قاعدہ تقاضا کر رہا تھا واو کو یا سے بدلنے کا، اور مضاف والا قاعدہ تقاضا کر رہا تھا دال اول کی حرکت واو کو نقل کرنے کا، تو مضاف والے قاعدے کو ترجیح دی گئی۔ اب اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ مگر ہین تعارض، مگر تعارض کے وقت چنا کے در میودن اعلیٰ، جیسے کہ میودن اعلیٰ میں ہے کہ قاعدہ معطل، کہ معطل والا قاعدہ مقتضی و ابدال واو بیا بود، مقتضی بود، اس کو یوں ملا دے، تقاضا کر رہا تھا ابدال واو بیا، واو کو یا سے بدلنے کا، وہ قاعدہ مضاف، اور مضاف والا قاعدہ مقتضی نقل حرکت دال اول بواو، وہ تقاضا مقتضی تھا، تقاضا کر رہا تھا نقل حرکت دال اول بواو، دال اول کی حرکت کو نقل کرنے کا بواو واو کو۔ قاعدہ مضاف را ترجیح داداند، قاعدہ مضاف را ترجیح داداند، تو مضاف والے قاعدے کو ترجیح دیتے ہیں۔ محموز و مضاف از افتعال، یہ محموز بھی ہے اور مضاف ہی ہے باب افتعال سے۔ الاہتمام و اقتدا، نمودن اقتدا کرنا، نمودن مانے ظاہر کرنا، اقتدا کرنا۔ ایتم یاتم ایتماما فهو مؤتم واتم یؤتم ایتماما فهو مؤتم الامر منه ایتم ایتم ایتمم والنهی عنه لا تعتم لا تعتم لا تعتمم الظرف منه مؤتم۔ جہاں پر بھی جازم کی وجہ سے جزم آئے گا یا امر کی وجہ سے وقف ہوگا وہاں تین تین صورتیں جائز ہوں گی۔ کتنی صورتیں؟ تین تین صورتیں، جیسے لم یاتم لم یاتمی لم یاتمم، لم یؤتم لم یؤتمی لم یؤتمم، اسی طرح ایتم ایتمی ایتمم، اسی طرح نہیں کے اندر لا تعتم لا تعتمی لا تعتمم۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اچھا، وہ نہیں کے اندر آپ دیکھیں مثال و مضاف کی جو باب سمیہ سے پہلی گردان گزری ہے، اس کے امر میں آپ دیکھیں ودا ودی ایدد، ودا ودی ایدد، ودا یا ودو، یا ودو کیا تھا؟ یا ودو۔ اب اسے آپ امر بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ علامت مضارع کو حذف کیا، تودو سے علامت مضارع کو حذف کیا۔ اب ما بعد متحرک ہے، حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب ادغام کے وقت آپ نے پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا، ٹھیک ہے، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا تھا، تو اب دوسرا بھی ساکن ہو گیا امر کے وقت کی وجہ سے، آخر میں وقف کرتے ہیں تو آخر میں وقت کیا، تو اب یہ بھی ساکن ہو گیا، تو اب اس پر فتح بھی پڑھنا جائز، ودا ودی، اور اس کو اپنی اصل کے اعتبار سے فک ادغام کے ساتھ بھی، اصل میں کیا تھا؟ یودو تو، کیا تھا؟ تو باب سمیع ہے، تو توددو، کیا تھا؟ توددو۔ اب علامت مضارع کو حذف کیا جی، اور فرائن کلمہ کو دیکھا مفتوح ہے، حمزہ وصل شروع میں لے آئے تو ہوا اوددو،
ایو ددو، اور آخر میں وقف کر دیا تو کیا ہوا؟ ایو دد، اور پھر واو ماقبل کسرہ، واو کو کسرہ، واو ساکن ماقبل کسرہ کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا، تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ یہی ہے نا، دیکھو بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں جی آگے دیکھیں۔ فائدہ، نون ساکن چو قبل یکی از حروف یرملون واقع شود در دو کلمہ، در آن حرف ادغام یابد در را و لام بے گنہ و در باقی با گنہ، چو من ربک من لدنا من یرغب رؤوف رحیم صالحا من ذکر، نہ در یک کلمہ چون دنیا و سنوان۔ اب یہاں پر اس قاعدے کو جلدی جلدی دیکھ لیں۔ نون ساکن جب حروف یرملون میں سے کسی ایک حرف سے پہلے واقع ہو، نون ساکن جب قبل یکی از حروف یرملون، حروف یرملون میں سے کسی ایک حرف سے پہلے واقع ہو، در دو کلمہ، کتنے کلمے میں؟ دو کلمے میں، درا حرف ادغام یابد، تو نون ساکن اس حرف میں ادغام پا لے گا، نون ساکن اس حرف میں، یعنی نون ساکن کو ما بعد کی حرف کی جنس سے کر کے ادغام کریں گے، حروف یرملون کی جنس میں سے کر کے ادغام کریں گے، را اور لام میں بغیر گناہ کے، اور باقی چار حروف میں گناہ کے ساتھ۔ ماشاءاللہ سارے تجوید پڑھے ہوئے اور سمجھتے ہو قاعدے کو۔ در را و لام بے گناہ، را و لام میں بغیر گناہ کے، و در باقی با گناہ، اور باقی میں گناہ کے ساتھ، جو من ربی کا، من ربی کا، یہ اصل میں کیا تھا؟ من ربی کا، نون ساکن ہوا آیا حروف یرملون، حروف یرملون میں سے حرف کیا ہے؟ را، را سے پہلے، اور را ہے حروف یرملون میں سے، را ہے حروف یرملون میں سے، تو پھر نون ساکن کو را کی جنس سے کر کے ادغام کرتے ہیں، را کی جنس سے کر کے ادغام کرتے ہیں، تو نون کو، نون ساکن کو را سے تبدیل کر دیا، کیا پڑھیں گے؟ من ربک، لیکن ادغام کریں گے بغیر گناہ کے، ادغام کریں گے بغیر گناہ کے۔ اسی طرح من لدنا، نون ساکن کے بعد لام واقع ہوا، اور لام ہے حروف یرملون میں سے، حروف یرملون میں سے، تو نون ساکن کو لام کی جنس سے کر کے ادغام کریں گے، کیا پڑھیں گے؟ من لدنا، من لدنا کو کیا پڑھیں گے؟ من لدنا، لیکن ادغام نہیں کریں گے، بغیر گناہ نہیں کریں گے، بلکہ بغیر گناہ کے پڑھیں گے، ادغام کریں گے بغیر گناہ کے، گناہ نہیں کریں گے، ادغام کریں گے بغیر گناہ کے۔ من لدنا من یرغب، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واقع ہوا، تو اب کیا کریں گے؟ نون ساکن کو یا سے بدل کر ادغام کریں گے، تو کیا پڑھیں گے؟ من یرغب، اور یہاں پر ادغام بھی کریں گے اور گناہ بھی کریں گے، ادغام ہوگا گناہ کے ساتھ۔ اسی طرح رؤوف رحیم، یہاں پر نون تنوین ہے، اور نون تنوین نون ساکن کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ تنوین کے نون کو را سے بدل کر ادغام کریں گے، رؤوف رحیم، رؤوفن، اس کو کیا پڑھیں گے؟ رؤوف رحیم، را کر کے را میں ادغام کریں گے، لیکن یہ ادغام بغیر گناہ کے ہوگا۔ صالحا من ذکرن، اب دیکھیں صالحا من ذکرن، میم آیا، تنوین، نون تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، اور میم ہے حروف یرملون میں سے، لہذا نون تنوین کو میم سے بدل کر ادغام کریں گے، کیا پڑھیں گے؟ صالحا من ذکرن، تو اب یہاں پر صالحا من، یہاں پر جو ہے ادغام ہوگا گناہ کے ساتھ، ادغام ہوگا گناہ کے ساتھ۔ نہ در یک کلمہ، نہ کہ ایک کلمہ میں، یہ ادغام ہونے کے لیے شرط ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کریں گے، تو یہ شرط ہے کہ وہ نون ساکن اور حروف یرملون دو کلموں میں ہو، کتنے کلموں میں؟ دو کلموں میں ہو، نہ در یک کلمہ، نہ کہ ایک کلمہ میں، چون دنیا و سنوان، جیسے دنیا سنوان۔ اب دنیا میں دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، لیکن ادغام نہیں کریں گے کیونکہ ایک کلمہ ہے۔ اسی طرح سنوان میں نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، ادغام نہیں کریں گے کیونکہ ایک کلمہ ہے۔ سنون، سنوان جمع ہے سنون کی، سنون کہتے ہیں کہ کھجور کے ایک تنے سے کئی جو ہے کھجور کے درخت نکلے ہوتے ہیں، کھجور کے بوٹے جو ہیں وہ ایک تنے سے کئی نکلے ہوتے ہیں، چار چار پانچ پانچ دس دس نکلے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کو سنون کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو سنون کہتے ہیں، اور اس کی جماعت یہ سنوان۔ آخری قاعدہ دیکھ لیں۔ فائدہ، لام تعریف در دال، را، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون،
ادغام یابت و شمسی و این حروف را حروف شمسیہ گوین و دیگر حروف مدغم نشود جو والقمر. اب یہاں سے یہ قاعدہ آپ کریں حروف شمسیہ اور حروف قمریہ، اس کے اندر یاد رکھیے تا اور سا بھی داخل کر لیں، تا سا دال زال را زا، کیونکہ محشی نے تائے مثنیٰ 6 نمبر حاشی کے اندر لکھا ہے تائے مثنیٰ وسائے مثلث انیس ذری حکم شامل اس، یہ بھی حروف شمسیہ میں شامل ہے. تو ان حروف سے پہلے لام تعریف آ جائے تو لام کو بھی ما بعد کی جنس کر کے ادغام کرتے ہیں، جیسے والشمسی یا الشمس، الف لام نے الشمس، الشمس ملا کے پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے الشمس، لام کو شین کر کے شین میں ادغام کر دیا. تو ان حروف سے پہلے لام تعریف آ جائے تو اس کو ما بعد کی جنس سے کر کے ادغام کرتے ہیں، ما بعد کی جنس سے کر کے ادغام کرتے ہیں، ان کو حروف کو کہتے ہیں حروف شمسیہ. وہی حروف را حروف شمسیہ گوین، اور ان حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. وہ دیگر حروف مدغم نشود، اور ان حروف کے علاوہ جو دوسرے حروف ہیں ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں، اور ان میں وہ لام تعریف مدغم نشود مدغم نہیں ہوتا، ادغام نہیں ہوتا، چون والقمر جیسے والقمر. ان حروف را حروف قمریہ گوین، اور ان حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں، ان حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں. وجہ تسمیہ ہمین اس، اور وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہ ہر دو لفظ در قرآن مجید واقعان، یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں واقع ہوئے ہیں. اول با ادغام، اول ادغام کے ساتھ، وثانی بے ادغام، اور ثانی جو ہے بغیر ادغام کے ساتھ. پس حروف کے درآنہ ادغام شود، پس وہ حروف جو ان میں ادغام ہو جاتے ہیں با لفظ شمس مناسبت دارن، وہ لفظ شمس کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں. و دیگر با لفظ قمر، اور دوسرے لفظ جو مدغام نہیں ہوتے وہ لفظ قمر کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں. تو یہاں پر یاد رکھیے جیسے سورج ظاہر ہوتا ہے ستارے چھپ جاتے ہیں اس وجہ سے، اور جب یہ حروف شمسیہ سے پہلے الف لام آ جائے تو پھر وہ بھی ادغام ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. جب قمر ظاہر ہوتا ہے تو پھر ستارے بھی ظاہر ہوتے ہیں، چھپتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں. وجہ تسمیہ رکھنے کی، نام رکھنے کی وجہ یہی ہے. چلیں جی.